ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه جامع الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا آپ کے رب نے مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تلاوت کردہ اس آیت کریمہ اور پھر پڑھی گئی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں جو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جو ان کو سب سے پہلی عبادت سکھلائی وہ بھی ایک دعا ہی تھی۔ جب غلطی کے نتیجے میں جنت سے نکال دیے گئے تو پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر دعا کی اہمیت کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، صبح بیدار ہونے کی دعا، پھر بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخلے کی دعا، نکلنے کی دعا، اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الغرض دعائیں ہی دعائیں۔ اور پھر دعا مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، فضالہ بن عبید صحابی رسول راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد فوراً اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دعا مانگنے والے تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اور پھر ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد اس نے درود ابراہیمی پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ شخص اگر اب دعا کرے تو قبول کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے تو پھر دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد بسا اوقات ہم اپنے اللہ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو جب وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا فوراً پھر اگلا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسند احمد کے اندر دعا کی 3 حالتیں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کبھی کوئی دعا مانگنے والا اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کا وہ مطالبہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے دعا مانگنے والا اپنے اللہ سے مانگتا چلا جا رہا ہے، جو مانگ رہا تھا وہ مطالبہ تو پورا نہیں ہوا، البتہ جتنا قدر دعا کی اتنا قدر آنے والی مصیبت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ مطالبہ پورا ہو نہ آنے والی مصیبت کا خاتمہ ہو، تو ایسی دعا ذخیرہ آخرت کر لی جاتی ہے، آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا۔ پہلی کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ کوئی اپنے اللہ سے مطالبہ کرتا ہے تو فوری طور پر وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس مدینے کی ایک عورت بیٹھ کر باتیں کرتی چلی جاتی، گفتگو کے اختتام میں یہ جملہ کہہ کر اٹھ جاتی، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے کافروں کے ملک سے کمر بند والے دن نجات عطا کی۔ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا بہن تو یہ کیا بات کرتی ہے۔ ایک دن اس عورت کو فرماتی ہیں میں نے روک لیا، جب اس نے گفتگو کے اختتام پر یہ جملہ کہا اور کہہ کر جانے لگی، میں نے روک لیا بہنا جب بھی کبھی بیٹھتی ہو یہ بات ضرور کرتی ہو، بتلاؤ بات کیا ہے۔ اس نے پھر بتلایا، کہتی ہے کہ میں کافروں کے ملک میں رہتی تھی، کافروں کے ایک قبیلے کی لونڈی تھی، میں بھی ایک کافر عورت تھی، کافروں نے قبیلے والوں نے مجھے آزاد کر دیا، اور پھر کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر رہی۔ آخر کار ایک دن ان کی ایک عورت کی شادی ہوئی، پانی کے نل پر وہ غسل کے لیے گئی، اس نے سرخ تسموں کا ایک قیمتی کمربند باندھا ہوا تھا تو چشمے کے اوپر اتار کر وہ سرخ تسموں کا قیمتی کمربند رکھ دیا۔ آج بھی قبائلی علاقوں میں عورتیں سونے چاندی کا قیمتی کمربند استعمال کرتی ہیں، بلکہ ابھی سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں یہ پتہ چلا کہ سعودیہ کی یعنی عرب خواتین بھی وہ قیمتی کمربند استعمال کرتی ہیں، نہ جانے اس کا مقصد کمر کو دبلا رکھنا ہوتا ہے یا کیا۔ بہرحال اس دور میں بھی عورتیں یہ قیمتی کمربند استعمال کرتی تھیں، تو اس نے سرخ تسموں کا بنا ہوا قیمتی کمربند اتار کر رکھا، چیل آئی گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اٹھا کر بھاگ گئی۔ یہ عورت کہتی ہے قبیلے والوں نے مجھے پکڑ لیا، مارا پیٹا اور پھر کہا نکالو ہمارا کمربند۔ میں بار بار کہتی ہے یقین دہانیاں کروا رہی تھی، لیکن کون سنتا ہے، ایسے میں مارتے چلے جا رہے تھے۔ کہتی جب میں نے اپنے آپ کو بے بس پایا سوچا یہ تو مجھے جان ہی سے مار ڈالیں گے، تو کہتی میں نے پھر اپنی دعا کا رخ اس طرف کیا جس طرف بے بس لاچار پریشان مصیبت زدہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے ان کا کمربند چوری نہیں کیا، یہ تو مجھے جان ہی سے مار ڈالیں گے۔ کہتی ہے دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ چیل دوبارہ فضا میں نمودار ہوئی، سارے قبیلے والوں کے سامنے وہ گرا دیا، قبیلے والوں نے اٹھا لیا۔ اب یہ عورت اس مصیبت کے بعد اس قبیلے اس ملک کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیتی ہے۔ اب عورت ذات چوری کا الزام لگ گیا، مار پٹائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد
ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، منزل نامعلوم، پتہ کچھ نہیں، جانا کس طرف ہے۔ کہتی ہے کہ اب میں وہاں سے چھوڑ کر چل دی، لیکن چلتے چلتے مدینہ النبی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تو اس کے اندر بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک عورت ذات اتنا بڑا چوری کا الزام، مار پٹائی، پھر اس کے بعد منزل چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر چل دی، منزل نامعلوم۔ لیکن اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی خیر یہ تھی کہ اللہ کفر کی مصیبت سے نجات دلا کر اس خاتون کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات مصیبتوں کے اندر بھی، شر کے اندر بھی چھپی ہوئی اللہ کی طرف سے خیر ہوا کرتی ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ اچھائی کیا ہے اس کے لیے اور برائی کیا ہے اس کے لیے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ خیر یہ کہتی ہے کہ اب میں وہاں سے چھوڑ کر چل دی، پیارے پیغمبر کے پاس پہنچ گئی، اسلام قبول کر لیا۔ اور پیارے پیغمبر نے بھی پھر اس کو اہمیت یہ دی کہ مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کر رہائش عطا کر دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت مسجد کے اندر رہائش بھی رکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ادھر سے اپنے اللہ سے مانگتی ہے اور ادھر سے مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، ادھر سے اس کا وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات مصیبتوں پریشانیوں کے اندر بھی اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی خیر ہوا کرتی ہے۔ امریکہ بظاہر بہت بڑی مصیبت سہی کہ وہاں سے چلا، افغانوں کو برباد کیا اور پھر عراقیوں کی عزتوں کو اس نے پامال کیا، لیکن شاید اس میں سے میرا اللہ یہ خیر نکالنا چاہتا ہے کہ یہ بدبخت، یہ سانپ اپنی بل سے نکل کر آج میدان میں آیا اور الحمدللہ آج مجاہدین کے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ میرا اللہ یہیں سے کوئی راستے نکالے گا اس کی بربادی کے اور غلبہ اسلام کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کبھی تو کسی بے بس کی سنتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے آج یہ موضوع اس لیے شروع کیا کہ حرم میں جانے کا اتفاق ہوا، اللہ نے موقع دیا تو وہاں ملتزم کے اوپر ایک شخص چمٹا ہوا تھا، بڑا سارا طالبان والا، اس نے پگڑ باندھا ہوا تھا اور ایک دعا کرتا چلا جا رہا تھا، اللہ تیرے نبی کی امت کٹ گئی، تو اس کے لیے کوئی محافظ کھڑا کر، اللہ تیرے نبی کی امت پھٹ گئی، اللہ تو محافظ کھڑا کر، اللہ تو غلبہ اسلام فرما۔ ایک دعا اتنی اونچی اونچی کر رہا تھا، اللہ کی قسم ملتزم پہ جس کو وقت مل جائے اسے یہ طمع ہوتی ہے کہ میں اپنی کوئی دعا کروں، لیکن لوگ اپنی دعائیں بھول کر اس کی دعا پہ آمین آمین کہنے لگے، اس زور سے وہ دعا کر رہا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے مانگا بھی کرو، اللہ ضرور دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ محنت، یہ مشقت، یہ کوشش، یہ قربانیاں، کوئی مال کی قربانی دے رہا ہے اور کوئی جسمانی قربانی دے رہا ہے، کسی نے بیٹے قربان کیے، کوئی پوری اولاد لے کے آیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے اللہ سے مانگ کر دیکھو، میرا اللہ رد نہیں کرتا، وہ ضرور سنتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے اپنے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو ادھر سے مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا چلا جاتا ہے۔ خیر اسی کی کہ ادھر سے کوئی مانگے اور اس کا مطالبہ پورا ہو جائے، وہ عام سی بار بار ہم سنتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ روایت، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پرانے وقتوں کی بات ہے، 3 شخص محو سفر تھے، راستے میں بارش اور آندھی نے آ لیا، ایک غار کے اندر گھس گئے
اور غار میں پناہ گزین ہوئے تو ایک پتھر اوپر سے لڑکا اور غار کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ تینوں نے مل کر جب مادی قوت صرف کی ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا پائے، اور پھر کہتے ہیں بیٹھ کر سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ اب اپنے عمل کا وسیلہ دیتے ہیں اپنے اللہ کو۔ ایک کہتا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے والدین بوڑھے تھے، جب بکریاں چرا کے پلٹ کے آتا، دودھ بکریوں کا نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن بکریاں لے کر دور جا چکا تھا، واپس آیا، بوڑھے والدین سو چکے تھے، اور پھر میں نے دودھ کا پیالہ دھویا اور ان کے سر کے قریب لے کر کھڑا ہو گیا۔ صبح تک والدین سوئے رہے، ان کی نیند کی خرابی کے ڈر سے ان کو جگایا نہیں، اور میرے بچے بھوک سے بلک بلک کر میرے قدموں میں گر رہے تھے، ابو ہم کو پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ کہتا ہے ان کو اس لیے نہ پلا رہا تھا کہ تیری رضا کے لیے پہلے بوڑھے والدین کو پلایا کرتا تھا، نتیجہ یہ ہوا والدین رات بھر سوئے رہے، بچے بھی بھوک سے بلک بلک کر یوں ہی سو گئے۔ صبح والدین بیدار ہوئے، ان کو دودھ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے اولاد کو دودھ پلایا۔ اللہ تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی، اگر قبول ہے آج اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو وہ بھی اپنا ایک نیکی کا حوالہ دیتا، اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، سارا دن اس نے مزدوری کی، شام کو مزدوری دینے کی کوشش کی، اس نے انکار کر دیا لینے سے، میں نے کاروبار پہ لگا دیا وہ سرمایہ، اللہ اتنی برکت آئی کہ جب وہ واپس پلٹ کے آیا ایک دن اس کو اتنی ضرورت پڑی، کہتا ہے چلو میں نے ایک مزدوری کی تھی، شاید آج وہ مل جائے، گزارا چل جائے۔ وہ پلٹ کے آیا، کہتا میں نے کہا بھائی یہ سارے مویشی، یہ بھیڑ بکریاں، یہ محلات کاروبار، یہ سب کچھ آپ کا ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا میں ایک مزدور آدمی ہوں، غریب ہوں، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ اس سیٹھ نے کہا مذاق نہیں ہے، میں نے آپ کا وہ سرمایہ ایک دن کی مزدوری کاروبار پہ لگا دیا، اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا تھا، آج اگر تجھے وہ میری نیکی قبول ہے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور پھر تیسرا بھی اٹھتا ہے، وہ ایسا ہی حوالہ دیتا، اللہ میں فلاں عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، حالات پیدا ہو چکے تھے، تیری رضا کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی تینوں نے دعا کی نیکی کا وسیلہ دے کر تو وہ پتھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو موت کے منہ میں بیٹھے تھے، اب زندگی کی بہاریں لوٹتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں کبھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کی ہو تو وسیلہ دے کر کبھی دعا کر کے دیکھو کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور پھر کہ اسی کی دوسری قسم کہ کوئی شخص زندگی میں دعا کرتا چلا جاتا ہے لیکن زندگی میں تو پورا نہیں ہوا وہ مطالبہ۔ اس کی مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، زندگی بھر ایک دعا کرتے رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میری اولاد میں کوئی ایسا نبی بھیج جو تیری کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ پھل اور ثمر ہوں۔ اور یہ کب دعا مانگی تھی؟ 2000 سال پہلے مانگی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم کا درمیانی فاصلہ 2000 سال کا ہے۔ 2000 سال پہلے دعا کی، 2000 سال بعد یہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ آج مانگتے ہیں کل پریشان ہو جاتے ہیں، میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیوں مانگتے چلے جایا کرو، مانگتے چلے جایا کرو، دعا رد نہیں ہوتی، تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ جس کی چاہے
وہ قبول کر لے، جس کی چاہے رد کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، پیارے پیغمبر نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری امت کے اوپر ایسا سیلاب مت بھیجنا جس کے ساتھ یہ سارے مارے جائیں۔ دوسری دعا یہ کہ ایسا قحط مت ڈالنا اللہ جس سے یہ مر جائیں سارے کے سارے۔ اور تیسری دعا کی یہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلی 2 قبول ہوئیں کہ ایسا سیلاب بھی نہیں آئے گا، قحط بھی نہیں آئے گا جس کے ساتھ سارے کے سارے مر جائیں، لیکن تیسری دعا اللہ نے رد کر دی، آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام مانگے تو اللہ کے رسول فرمائیں ایک رد 2 قبول ہیں۔ اگر قبول کرنے پہ آئے تو اس کافرہ عورت کی بھی کر لے، اگر رد کرنے پہ آئے تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹھکرا دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ اور پھر دعا کچھ لوگ ہیں جن کی قبول ہوتی ہے، کچھ مقامات ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں میں سے ایک تو مسافر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ افراد میں سے اگر کوئی مسافر سفر کے وقت دعا اس حال میں مانگتا ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی، وہ سیدھی عرش کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے۔ ظالم کے خلاف اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے بچا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ایک وہ مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کے میدان قتال اور جہاد کے اندر، اور ایک وہ حاجی جو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر دعائیں کرتا ہے۔ حاجی جب بیت اللہ کے اندر دعا کرتا ہے اس حال میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر اس حال میں دعا مانگ رہا ہے کہ بال بھی گرد آلود ہیں، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے، تو یہ کہہ کر دعا رد کر دی جاتی ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کے پیسوں کا، تیری دعا کیسے قبول ہو۔ اللہ اکبر، میں نے مدارک التنظیم کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا کہ یاسین ابن اسحاق ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، جب طواف کی تیاری میں مصروف تھا تو ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کرنے لگے ہیں، کہتے جلدی سے ان کے قریب ہوا کہ بزرگ کے ساتھ مل کر طواف کیا جائے تو ان سے تعارف بھی کیا جائے گا، جو مکہ مقاصد حج میں سے ایک مقصد ہے۔ کہتے ہیں قریب ہوا، بزرگوں نے مجھے پوچھ لیا، کہتے بیٹے کتنا سفر کر کے گھر سے آئے، کتنی دیر سے بیت اللہ میں آئے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا جی 5 سال مسلسل سفر طے کیا، آج بیت اللہ میں پہنچا ہوں۔ فرماتے میں نے اس بوڑھے سے پوچھا بابا جی آپ کب گھر سے چلے تھے؟ فرمانے لگے بیٹے میں جب گھر سے نکلا تھا میرے سر کے اور داڑھی کے بالوں میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا، آج سارے کے سارے سفید ہو چکے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ میں آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دور دراز کا لمبا سفر طے کر کے بیت اللہ میں کھڑا ہو کر اس حال میں دعائیں مانگتا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کے پیسوں کا، تو یہ کہہ کر دعا رد کر دی جاتی ہے تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کے پیسوں کا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، پھر میں نے عرض کیا کہ ایک وہ مجاہد ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجاہد جب ایک طرف سے مجاہدین کی صفیں درست ہو چکی ہوں اور دوسری طرف سے کافروں کی صفیں درست ہو چکی ہوں اور مارکا شروع ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو، اس وقت میدان جہاد اور قتال کے اندر اگر کوئی مجاہد اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ کشمیر سے آنے والے بھائیوں نے مجھے 2 مار کے سنائے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتلایا
کہ ایک بار ہم 6 بھائی تھے اور صبح تہجد پڑھ کر سفر شروع کیا، راستے میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، چٹیل میدان میں نماز شروع کر دے۔ کہتے ہیں کہ سردی کا سیزن تھا، اب جب سلام پھیرا تو چاروں طرف سے جنگل کے اندر انڈین آرمی گھیرا کر چکے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اب سیفٹی کی کوئی جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں ہم پوزیشن لے سکیں۔ کہتے ہیں کہ امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب چاروں طرف سے انڈین آرمی کا گھیرا ہے، کیا حکم ہے؟ امیر نے کہا، ساتھیو یہ سامنے چشمہ بہ رہا ہے، اس چشمے سے میں کئی بار گزرا ہوں، اس کا پانی ہمیں یہاں تک آئے گا، آج کا مار کا اس چشمے میں کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ تو بھائی کہتے ہیں ہم چشمے میں داخل ہوئے جلدی سے گنے اٹھا کر، لیکن تھوڑی دیر میں یہ احساس ہوا کہ ہم پہلے سے بھی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ پہلے کم از کم یہ ٹریگر کے اوپر ہماری انگلی حرکت کرتے تھے، اب تو کیفیت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد خون جم جائے گا اور ویپن ہاتھوں سے گر جائیں گے، یہاں ہم برف ہو جائیں گے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے۔ کہتے ہیں امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب اس کا پانی شدید ٹھنڈا ہے، کیا کیا جائے؟ امیر نے کہا، ساتھیو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، میرا وہ اللہ آج بھی قادر مطلق ہے جس نے کل بدر کے مقام پر ان کمزوروں کی مدد کی تھی، آج ہماری مدد بھی کرے گا۔ آج ہمارے پاس اس مقام کے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں ہم کھڑے ہو سکے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی۔ اللہ کی قسم بھائیوں نے بتلایا کہ دعا مانگ رہے تھے کہ یوں اللہ کی مدد آئی کہ انڈین آرمی نے گن پاؤڈر پھینک کر چشمے کو آگ لگا ڈالی، اور پھر جناب ہم نے پانی کو یوں جھٹکا دیا تو آگ کو چاروں طرف کر لیا۔ اب وہی پانی جو شدید ٹھنڈا تھا اور جان نکال رہا تھا، کہتے ہیں جس سے منجمد ہو جانے والے تھے، اب کیفیت یہ تھی کہ مجاہدین نشانے لے لے کر اب انڈین آرمی پہ فائر کر رہے تھے۔ دن بھر مار کا جاری رہا، زیادہ گرم اس لیے نہ ہو رہا تھا کہ پیچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی چشمے کے اندر داخل ہو رہا تھا، آگے سے نکل رہا تھا، اور زیادہ ٹھنڈا اس لیے نہ رہا تھا کہ اس میں زبردست آگ جل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شام ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا تو 2 ہمارے بھائی اللہ کے ہاں قربانیاں پیش کر چکے تھے، 4 وہاں سے نکل گئے۔ اگلے دن اخبارات نے لکھا 80 ہندو فوجی مارے گئے اور 4 مجاہد 2 مجاہد شہید ہوئے، 4 وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد اگر کوئی اپنے اللہ سے میدان جہاد اور قتال کے اندر مانگتا ہے تو میرا اللہ ضرور اس کی قبول فرماتے ہیں۔ ایک انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے ایک بار ہم 5 ساتھی نکلے اور راستے کے اندر ہندو آرمی سے مڈ بھیڑ ہو گئی، 36 گھنٹے یہ مار کا چلتا رہا۔ کہتا ہے 4 ساتھی شہید ہو چکے تھے، 4 اکیلا باقی تھا، اور پھر کہتا میری بھی کیفیت یہ تھی کہ اب ایک فائر یہاں میری ٹانگ میں لگا ہوا تھا، ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی، اور ایک یہاں سینے میں لگا دائیں جانب، یہ بھی آر پار ہو گیا، منہ کے ایک اس طرف لگا، ادھر آر پار ہو گیا، معمولی سے 2 سر کو لگے اور یہ چند بال اکھاڑتے ہوئے اوپر کی طرف نکل گئے۔ کہتا 5 فائر مجھے لگے ہوئے تھے اور 4 بھائی شہید ہو چکے تھے، تو ابھی تک انڈین آرمی کا محاصرہ تھا۔ کہتا ہے مجھے اب میں نے سوچا کہ 4 شہید پڑے ہیں، تنہا باقی ہوں، شاید کب تک ہوں۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ چلیے گن ایک مضبوط چٹان کی اوٹ میں رکھی اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ کہتا سوچا شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ہی ادا کر لی جائے۔ کہتا سلام پھیرا تو کچھ خون بھی بہ چکا تھا اور مجھے پیاس نے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے اس انڈین آرمی کے محاصرے کے اندر پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، پانی مل نہ رہا تھا۔ کہتا پھر میں نے اپنے ہاتھ اس اللہ کے سامنے بلند کیے، میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے نکلے تھے، آج میں پیاسا ہوں، میں پانی پی کر ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ کہتا بادل پیچھے جھانک رہے تھے، آگے بڑھے اور پانی برسا،
تو پانی رک گیا ایک گڑھے میں نے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا، منہ میں ڈالا تو دونوں طرف سے نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے معلوم نہ تھا کہ میرا منہ بھی زخمی ہے۔ کہتا اب پتا چلا کہ منہ بھی زخمی ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ چلو شہادت سے پہلے پہلے امیر محترم کو مارکے کی مکمل تفصیلات بتلا دوں۔ کہتا ہے میں نے جلدی سے وائرلیس سیٹ اٹھایا اور پھر اپنے امیر کو بتلانے کی غرض سے سیٹ آن کیا۔ کہتا ہے اب 10 دانت اکھڑ کر وہ لٹکے ہوئے تھے، بات ہو نہ پا رہی تھے۔ خنجر نکالا، وہ 10 صاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے پھینک دیے۔ کہتا اپنے امیر کو بتلایا 4 شہید پڑے ہیں، اکیلا باقی ہوں، میری کیفیت یہ ہے۔ کہتا ہے اللہ اکبر۔ کہتا امیر محترم نے کہا جب تک زندہ رہو گن مت پھینکنا، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے، باہر سے جا کر زبردست حملہ کیا اور بھائی کو وہاں سے نکالا، لا کر علاج کیا۔ اور اس بھائی نے آپ کو یاد ہوگا ایک اجتماع میں گفتگو کرتے ہوئے یہ واقعہ خود سنایا تھا، اور 2 سال پاکستان میں یہ ابو بلال زیر علاج رہا، پھر اللہ نے صحت سے نوازا تو پھر کشمیر چلا گیا۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، کوئی اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اسے ضرور ملتا ہے۔ میدان جہاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ آپ ہر وقت جہاد کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ذرا اپنے اللہ سے کبھی مخلص ہو کر مانگ کر دیکھو، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ کر دیکھو۔ دراصل آج ہم اپنی کوتاہیوں کی طرف تو نظر دوڑاتے نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا وقت تو ادھر ہو چکا تھا، میں ادھر سے چھوڑ کے آیا ہوں، اور پھر عصر کے وقت بھی مجھے وقت نہیں ملا ظہر کی نماز پڑھنے کا۔ دراصل یہ وہ کوتاہیاں ہیں میرے بھائیوں، اپنی کوتاہیاں دور کی جائیں، اپنے اللہ سے تعلقات جوڑے جائیں، اور پھر دیکھا جائے اور پھر اپنے اللہ سے مانگا جائے، میرا اللہ ضرور سنتا ہے اور ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے اللہ سے مخلص ہو کر مانگیں گے اللہ کی طرف سے ضرور مل جائے گا۔ تو میری آپ سے التماس یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کام کے لیے جان بھی مارنی چاہیے، اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 72300549 03004653 875۔